بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنا ایک ذاتی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو یقیناً آپ کے لیے موٹیویشن کا باعث ہوگا۔ یہ تقریباً مئی 2010 کا واقعہ، جب میں سیر و سیاحت کے لیے پاکستان سے روانہ ہو رہا تھا اور میں نے 4 ملکوں میں جانا تھا۔ لاہور سے ترکی سے آذربائیجان سے ایجپٹ اور ایجپٹ سے دبئی اور دبئی سے ہوتا ہوا میں نے واپس آنا تھا۔ تو میں لاہور سے میں نے فلائٹ لی استنبول کے لیے، جو کہ کیپٹل سٹی ہے ترکی کا۔ اور اس مرتبہ چونکہ میں اس دفعہ یہ دوسری بار میں جا رہا تھا ترکی، تو میں نے اس مرتبہ قرآن پاک بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، کہ میرا پلان یہ تھا کہ سارا دن سیر و سیاحت کروں گا، گھوموں گا، اور شام میں ہوٹل آ کے اپنے روم میں میں پھر قرآن پاک کا مطالعہ کروں گا، تاکہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ اللہ کن کاموں کو پسند فرماتا ہے اور کن چیزوں سے اپنے بندے کو منع فرماتا ہے۔ لہٰذا میں استنبول پہنچ گیا اور 2-4 روز خوب گھومنے پھرنے کے بعد مجھے اچانک میرے ذہن میں آیا کہ چونکہ میں چین اسموکر ہوں اور مجھے سگریٹ نوشی کی عادت جو ہے وہ کالج لائف میں ہی میرے جو دوست تھے انہوں نے مجھے اس کام پہ لگا دیا۔ شروع میں شوقیہ سگریٹ نوشی کیا کرتا تھا، بعد میں ہیبیچول ہو گیا، اور پھر صورتحال یہ بنی کہ تقریباً ڈیلی کی میری جو سگریٹ نوشی کی ایوریج تھی وہ 20 to 30 سگریٹس پر ڈے کے حساب سے میں پیا کرتا تھا۔ لہٰذا میرا اس دن ارادہ یہ ہوا کہ آج اللہ کی مدد بھی طلب کی جائے گی اور سگریٹ نوشی ترک کرنے کی آج اللہ سے دعا بھی کریں گے، اور آج کی ڈیٹ میں سگریٹ چھوڑ دیں گے۔ تو میں نے جو آخری سگریٹ پیا وہ 21 مئی کا دن تھا 2010 کو، اور استنبول اپنے ہوٹل کے روم میں تھا جب میں نے اللہ سے وعدہ کیا۔ وعدہ تو نہیں کہہ سکتے، میں نے دعا کی کہ یا اللہ میں آج سگریٹ چھوڑ رہا ہوں اور مجھے اس فیصلے پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی میں نے سارا کچھ جو تھا وہ اللہ پہ ڈال دیا۔ میں نے کہا یا اللہ میں بہت دفعہ چھوڑ بھی چکا ہوں اور پھر دوبارہ شروع کر چکا ہوں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید سگریٹ چھوڑنا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ لہذا آج میں نے سگریٹ تو چھوڑا ہے، مگر چیلنج میں اپنے مالک اور خالق کو کر رہا ہوں کہ وہی مجھے چھڑا سکتا ہے، میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے میں زیادہ سے زیادہ 2 دن 3 دن اور گزاروں گا اور پھر میں دوبارہ پینا شروع کر دوں گا۔ یہ میں نے دعا کی، یہ گفتگو کی اللہ تعالیٰ سے، اور چیلنج اللہ کو دے دیا کہ یا میرے مالک چھڑا سکتا ہے تو اب تو چھڑا دے، میری ہمت بس یہ 2-3 دن سے زیادہ میری کیپیسٹی نہیں ہے۔ اگلے جتنے بھی دن میں 3 دن 4 دن استنبول میں رہا، میں نے سگریٹ نہیں پیا، اور اس کے بعد میری فلائٹ تھی نیکسٹ مارننگ باکو، کیپٹل ہے آذربائیجان کا، آذربائیجان کے لیے میری فلائٹ تھی نیکسٹ مارننگ۔ لہذا ایک خاتون جو ہے وہ میرے چونکہ پک اینڈ ڈراپ بھی اس میں شامل تھا پیکج میں، وہ مجھے ایئرپورٹ کے لیے لینے آئیں، اور میں نے جو سگریٹ کا میرا وہ لائٹر تھا، وہ لائٹر بھی میں نے اس خاتون کو گفٹ کر دیا کیونکہ وہ بھی اسموکر تھی، اور اس طرح سے میں آذربائیجان پہنچ گیا، باکو آذربائیجان۔ وہاں پہ ایک ایڈوانٹیج یہ نظر آیا کہ ترکی میں تو لوز میں سگریٹ نہیں تھے، جس جگہ میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں آپ کو پورا پیک ہی لینا پڑتا ہے، اور پیک لینے کا مطلب یہ کہ آپ پھر سے دوبارہ شروع ہو گئے۔ تو میرا ارادہ یہ تھا کہ بہت زیادہ جب طلب ہوگی تو 1-2 لے کے پی لوں گا، اور پھر اگر نہ چھوڑ سکا تو کم از کم اس کو کم ضرور کر دوں گا۔ تو میں اس لیے پورا پیک لینا نہیں چاہتا تھا۔
تو آذربائیجان جب میں پہنچا ہوں تو وہاں پہ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ لوز میں سگریٹ اویلیبل تھے، مگر مجھے نہیں پتا کہ کون سی ایسی غیبی طاقت تھی جس نے مجھے روکے رکھا کہ ابھی سگریٹ نہیں پیوں گا اور 2-1 دن اور گزار لوں، اس کے بعد پئیں گے۔ پھر 2-3 دن گزر گئے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب تو میں ایجپٹ جا رہا ہوں، کائرو جو کہ کیپٹل ہے ایجپٹ کا، تو وہاں جا کے سگریٹ پئیں گے۔ لہٰذا میں باکو آذربائیجان میں بھی میں نے سگریٹ نہیں پیا اور میں کائرو ایجپٹ آ گیا۔ وہاں پہ میرا تقریباً 3 یا 4 روز کا سٹے تھا، کیونکہ وہاں سے میں نے آگے 3-4 دن کا نہیں، سوری، میرا سٹے زیادہ تھا وہاں پہ، کیونکہ میں نے آگے شرم الشیخ جو ان کا ایک سٹی ہے وہاں پہ بھی میری 3 نائٹ کا سٹے تھا، کیونکہ وہ شہر بہت مشہور تھا اس حساب سے کہ ہر ملک کا سربراہ اور جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں وہ شرم الشیخ میں ہی ہوتے ہیں۔ تو میری دلچسپی یہی تھی کہ میں وہ جگہ ضرور دیکھوں جہاں پہ تمام ملک کے سربراہان مملکت جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تو میں بھی وہ شہر دیکھوں۔ تو وہاں پہ بھی میری 3 نائٹ بک تھیں، لہٰذا ادھر بھی سگریٹ پینے کا اتفاق نہیں ہوا۔ واپس کائرو آ گیا، وہاں گھومتا پھرتا رہا، وہاں پہ بھی سگریٹ نہیں پیا، اور جب مجھے طلب ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب ایسا کروں گا کہ اب اگلے دن تو میں دبئی کے لیے جا رہا ہوں، دبئی جا کے سگریٹ پئیں گے۔ لہٰذا نیکسٹ ڈے میں دبئی کے لیے فلائی کر گیا، اور میں نے ٹرکی میں استنبول میں سگریٹ چھوڑنے کے بعد باکو آذربائیجان میں ٹائم گزارا، پھر میں نے ایجپٹ میں ٹائم گزارا، بلکہ ایجپٹ میں تو زیادہ ٹائم گزارا، 2 شہر تھے، کائرو میں بھی سٹے کیا اور شرم الشیخ میں بھی سٹے کیا۔ تو یہاں پہ بھی میں نے سگریٹ نہیں پیا، اور میں نے کہا کہ اب دبئی چل کے سگریٹ پئیں گے۔ دبئی آنے کے بعد یہاں 2 یا 3 دن کا سٹے تھا میرا، دبئی میں بھی میں نے نہیں پیا، اور جب میں بہت زیادہ وہ مجھے ہوا تو میں نے سوچا کہ اب ٹائم اتنا گزر گیا، اب کیا یہاں پہ پینا، پاکستان جا کے پئیں گے۔ لہٰذا میں بغیر سگریٹ پیے دبئی سے بھی روانہ ہوا، اور بالآخر میں پاکستان واپس آ گیا۔ جب میں پاکستان واپس آیا ہوں تو میں نے حساب کتاب لگایا کہ جب میں تقریباً 12-14 دن یا 15 دن سے میں نے سگریٹ نہیں پیا، اور کوئی ایسی غیبی قوت ہے جو میرے ہاتھ میں سگریٹ آنے بھی نہیں دیتی، اور مجھے اتنی زیادہ طلب بھی نہیں ہے کہ میں ہر حال میں کہوں کہ میں نے سگریٹ پینا ہے، تو میں نے سوچا کہ اب بس اللہ نے چھڑوا دیا، شاید اب مجھے ضرورت پیش نہ آئے۔ میں نے جب گھر آ کے بتایا اپنی فیملی کو تو میرے گھر والوں کے لیے یہ حیران کن خبر تھی، اور خاص طور پہ میرے بچوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ حیران کن تھی۔ وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ آپ کے مینیجرز، باقی دوست وغیرہ جب ملیں گے وہ آپ کے سامنے پئیں گے تو آپ نہیں رہ پاؤ گے، ڈیفینیٹلی آپ پھر دوبارہ شروع کر دو گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میری زندگی کا آخری سگریٹ 21 مئی 2010 کو پیا ہوا، آج 2020 شروع ہو گیا ہے، 10 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، مگر الحمدللہ میں سگریٹ کے قریب نہیں گیا۔ اور اس سے پتہ چلا کہ میں نے جو اللہ کو چیلنج کیا تھا تو یہ تو بہت معمولی سی بات تھی، وہ تو کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بس آپ کے لیے پیغام یہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا نہ کرے۔ تو پیغام یہی ہے میرے سب دوستوں کو، بہنوں بھائیوں کو، بچیوں کو، جب بھی مشکل آئے، جب بھی کوئی سخت مرحلہ ہو، جب بھی آپ دکھ اور غم سے دوچار ہوں، کوئی چیز جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، فوراً اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے بات کریں، اس سے مدد طلب کریں۔ آپ جب پکاریں گے یقین کریں اتنی جلدی اللہ تعالیٰ لبیک کہتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور خود قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے عین مطابق ہوں، جیسے میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کو بالکل ویسا ہی مجھے پاتا ہے۔ تو اللہ سے جتنا اچھے سے اچھا گمان رکھیں گے، اللہ سے جتنی زیادہ
محبت اور لگاؤ رکھیں گے، یقین مانیں آپ کی سوچ سے پہلے آپ کو جواب بھی ملے گا، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہی میرا پیغام ہے کہ جب مشکل ہو اللہ کو پکاریں، وہ آپ کے لیے ہر وقت لبیک کہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔